وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی جن کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور جن کے قبضے میں نہ تمہارا نفع ہے نہ نقصان ہے، تمہارا بھلا اور تمہارا برا کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مالک الملک اور کائنات کا اکیلا تن تنہا نظام طے کرنے والا، تدبیر کرنے والا کون ہے؟ وہ علی الاطلاق اللہ ہے، اور اس کا ذکر کیا جانا مناسب اور ضروری معلوم ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو تکلیف و راحت اور جو بھلائی اور برائی کے پورے سلسلے پر مکمل اختیار اور مکمل قبضہ رکھتا ہے، جس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دنیا میں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جن کی بھیجی ہوئی رحمت کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا، جن پر فضل اور رحمت اگر وہ فرمانا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس فضل اور اس رحمت سے اس کو محروم کر سکے جس کو اللہ تعالیٰ فضل سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہی ہے جو ہر طرح مکمل قبضہ اور مکمل اختیار رکھتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مصیبت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام دعوت اور تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے کفر اور تمہاری بدعمالیوں کی مجھ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ گویا حق واضح طور پر دلائل و براہین کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ چکا، اب آخری حجت تم بندوں پر تمام ہو گئی۔ اب ہر ایک اپنا نفع اور اپنا نقصان سوچ لے۔ جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے پریشان اور ذلیل و خوار کر دے گا۔ اپنے بھلے برے کو خوب سمجھ کر ہر شخص اپنے مستقبل کا، اپنی آخرت کا انتظام کرے، اور جو راستہ حقیقت میں صحیح ہو، پسندیدہ ہو، اسے اختیار کرے۔ پیغمبر کوئی مختار بنا کر نہیں بھیجے گئے جو تمہارے افعال اور تمہارے اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں۔ ان کا کام صرف آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، خدا کی بات کو آپ تک پہنچا دینا ہے، اور خدا کے پیغام کو صحیح جیسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ویسا تم تک پہنچا دینا ہے۔ اس پر چلنا یہ چلنے والے کے اختیار میں ہے، لہذا تم سب مکلف کیے گئے ہو کہ حضور کی بات کو مان کر اپنی کامیابی کا راستہ چنو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جو وحی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
مکی زندگی میں حکم یہ تھا کہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر صبر کیا جائے، ہاتھوں سے انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہی ان کے بارے میں مناسب فیصلہ کرے گا، چاہے اس طرح کہ دنیا میں ان کو عذاب دے یا آخرت میں تکلیف سے دوچار کرے، اور چاہے اس طرح کے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے جس کے ذریعے ان کی زیادتیوں کا بدلہ دیا جا سکے۔ نیز یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ آحد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہ کریں تو اپنے کو ان کے غم میں نہ گھلائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے رہیں، تبلیغ وغیرہ کے کام میں لگے رہیں، اور جو شدائد، جو مصیبتیں اس راستے میں پہنچے اس پر صبر کریں، مخالفین کی ایذا رسانیوں کو تحمل سے برداشت کرتے رہیں، یہاں تک کہ خدا آپ کے اور آپ کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے، یعنی حسب وعدہ آپ کو منصور و غالب اور فتح یاب کرے اور جہاد کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے سورہ یونس تمام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان رہا کہ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ تقریباً 11 پارے آج ختم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کل سے سورہ ہود ہم شروع کریں گے۔